नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شمار فرما لیجیے۔ کریم پروردگار آپ کرم کا معاملہ فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے۔ پوری دنیا کے اندر اے اللہ مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، اے اللہ مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تہہ دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کی جو ہے محبت اس سے وسیع ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما دیجیے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کے جو ہے ان کو مدد فرمائیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم عظیم مقصد کے لیے یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ اس مقصد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے فیاض بھائی اے اللہ ہم اب تک ان کے بہت سارے کار خیر دیکھے ہیں۔ اے اللہ انہوں یعنی بہت سارے علماء اور بہت سارے عوام کو اے اللہ اپنے گھر کی دیدار اپنے ذاتی صرفے سے کرائے ہیں۔ اے اللہ آپ نے جو ہے کہ آپ اس چیز کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ حج اور عمرے کے گروپ کو قائم کر کے اس کے ذریعے سے جو ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور آپ جو ہے اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں اے اللہ آپ ان کا اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ بڑا کام آپ ان سے لے رہے ہیں، اے اللہ اس کام کو قبول فرما لیجئے، اور اس کام کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے جو اسباب ہے
اے اللہ سارے اسباب کو غیب سے مہیا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس میں ہمارے بڑے بھی موجود ہے، اے اللہ ہمارے جو ہے شہر کے دانشور جو ہے عبد القدیر صاحب بھی موجود ہے، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، ان کی خدمت کا اللہ قبول فرمائیے۔ اے اللہ دانی بیدر کے لیے بہت سارے کارنامہ انجام دیے ہیں، اے اللہ ان کے اس کارنامہ کو اللہ قبول فرما لیجیے۔ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بہت کوشش کیے ہیں، اے اللہ آپ کی کوشش کی وجہ سے بیدر میں تعلیمی جو یعنی سرگرمی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ اور زیادہ آپ کو اللہ کام کرنے کے راستہ بنا دے، اور ان کے لیے جو بھی اسباب کی ضرورت ہے اللہ اس اسباب کو مہیا فرمائیے۔ اے اللہ فیاض بھائی کے اس حج اور عمرے کے گروپ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس گروپ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس گروپ سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح آپ اپنے جو ہے اس سے سرپے سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے یعنی عمرے کے لیے بھیجے ہیں، اے اللہ اب جو لوگ جائیں گے، جو لوگ غریب لوگ آئیں گے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی جو ہے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اے اللہ آپ کے والدین کو اس کے اجر عطا فرما، اے اللہ ان کے یعنی جزائے خیر عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو اللہ قبول فرما، اے اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، آج یہاں پر آفس کا افتتاح ہے۔ میں فیاض صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ حج و عمرہ کے لیے ٹریولز کا کام کر رہے ہیں، خدمات دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کے مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یقیناً اس کا بڑا اجر ہے، اور ایک تو اللہ کا مہمان ہے اور وہ مسافر ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ جو ہے فیاض صاحب کو، ان کے ساتھیوں کے وہاں پہ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں ان کے معاونین جو ہیں ان سب کو خوب بیدر کے زائرین کی خدمت کا موقع دے، اور ان سے دل سے دعائیں ان کو ملیں،
یہ بڑی خدمت ہے، اور سروسز میں، خدمات میں، انتظامات میں اللہ خوب برکت دے اور تمام قسم کے آزمائشوں سے بچائے، بلیات حادثات سے بچائے، اور اس سے لوگ خوب مستفید ہوں۔ ایک عبادت کے لیے لوگ جائیں گے، یہ صرف ایک ٹورسٹ پلیس کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہاں پر جا کے عبادات ہوں اللہ کی رضا کے لیے، وہاں پہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بھی بنائے رکھیں، اور تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اکثر نوجوان ہو یا بزرگ حضرات ہو جانتے نہیں، تو جانے سے پہلے یہاں پر خوب ان کی تربیت کیجیے۔ ایک کعبۃ اللہ کا ایک ماڈل ہمارے پاس ہے، وہ انشاءاللہ کسی اچھے مقام پہ، کشادہ مقام پر ہم رکھیں گے، اور شہر بیدر کے حاجی حضرات جو بھی روانہ ہو رہے ہیں ان کو وہاں پر پریکٹیکلی مشاہدے کے لیے موقع دیں گے۔ میں اس کے لیے فیاض صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، اور مولانا محترم یہاں ہیں جن کی دعا سے آج کی یہاں پر آفس کا افتتاح ہوا، ان کی سرپرستی موجود ہے، علماء اکرام کی سرپرستی موجود ہے، شامل حال ہے، اور یہ خدمات فیاض صاحب کئی سالوں سے دیتے آئے ہیں، اور یہ کام کرتے وقت ایک جذبہ اندر سے آتا ہے، بلکہ کئی لوگوں کو آتا ہوگا، خیال آتا ہے کہ ہم حاجیوں کے لیے ایسا کریں، ہم حاجیوں کو جو ہے یہاں رکھیں گے، ہمارے شہر کے حاجی آ جائیں تو میری ایک بلڈنگ ہوگی اور وہاں پر ہم رکھیں گے، ایسے خیالات آتے ہیں، لیکن جو ایسے خیالات کو خواہش میں بدل کر پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، تو فیاض صاحب کو موقع ملا ہے، میں اس کے لیے مبارکباد دوں گا انشاءاللہ۔ مولانا 10 مارچ پہ جو ہے نا ہمارا پہلا گروپ ہے عمرے کے لیے، رمضان کا جو ہے نا ہمارے پہلے جو ہے سو نان بھائی اور ان کے والد صاحب کی جو ہے نا ایڈوانس بکنگ، ہمارے آفس کی جو ہے نا ایڈوانس بکنگ، اللہ قبول کرے۔ کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ان کے محنتوں کے نتیجے اور ان کے جیسے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی ہر بول ہمارے لیے جیسے لبیک ہے، جب بھی ہمارے کو حکم دیتی ہیں ہم اس حکم کو جو ہے سو بالکل نیت کر لیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، جو ازل سے اب تک سورج کو دہکا رہا ہے اور چاند کی روشنی کو ازل سے اب تک مہکا رہا ہے۔ الحمدللہ آج HKGN گروپ کی جانب سے عمرہ ٹرائلز آفس، حج اور عمرہ ٹرائلز آفس کا افتتاح عمل میں آیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین اور مفتی فاروق صاحب، مفتی غلام یزدانی صاحب، ان حضرات کی دعاؤں سے آج اس آفس کا افتتاح ہوا۔ الحمدللہ یہ وہ سفر ہے، دنیا میں سب سے افضل ترین سفر ہے جہاں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مبارک سفر ہے۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے خرچ کر اگر مدینہ یا مکہ جاتا ہے تو وہاں ایک سانس لینے کے پیسے نہیں۔ کسی شاعر نے کہا کیا ادھر روح کو ہر تہ میں سنبھالوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ الحاج محمد فیاض صاحب کے اس آفس افتتاح کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے ساتھ اس مدینہ اور مکے کے سفر کے لیے جو ٹرائلز کھولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور لوگوں کی یہ ہمیشہ خدمت کرتے آئے ہیں۔ کئی علماء، کوئی حفاظ جو ہے ان کے ذریعے، میں تو کہنا نہیں چاہتا لیکن بات زبان پہ آئی ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے حفاظ اور علماء کی، کہ انہوں نے اپنی جانب سے کئی لوگوں کو حج اور عمرہ کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بے انتہا خوشی کا دن ہے بیدر والوں کے لیے۔ بیدر میں
KGN گروپ کی طرف سے حج عمرہ ٹراولز کا افتتاح ہوا. اس کی آفس کا افتتاح ہوا. الحاج محمد فیاض الدین صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی پوری فیملی کو کئی مرتبہ اپنے گھر پہ بلایا اور ان کے ذریعے سے کئی لوگ اللہ کے گھر کا دیدار ان کو نصیب ہوا. حج عمرہ کرنے والے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. الحجاج والمعتمرین ضیوف الرحمن. حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا جو قدم حج عمرے کے لیے اٹھتا ہے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. سرکار نے اپنے سچی زبان سے فرمایا کئی ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے گھر کا دیدار اور اپنے حبیب کے روضے پہ حاضری نصیب فرماتے ہیں. اور حج عمرے کا جو سفر ہے وہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے. ایک صاحب نے حج کے عنوان سے کتاب لکھی، بڑی جامع کتاب، بہت اچھی کتاب لکھی، لیکن جب وہ حج کرنے گئے تو الٹا طواف کر رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا بھی آپ نے ان صاحب کی کتاب نہیں پڑھا؟ تو شرمندہ ہو کے کہنے لگے کتاب لکھنے والا میں ہوں. پریکٹیکل الگ چیز ہے، تھیوری الگ چیز. حج عمرے کا تعلق پریکٹیکل سے ہوتا ہے. میں لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب تک ہم جتنی مرتبہ گئے دیکھے، یا تو آپ کسی تجربے کار آدمی کے ساتھ حج عمرہ کیجئے یا تو آپ کسی عالم کے ساتھ حج عمرہ کیجیے. اس کی نورانیت، اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. الحاج محمد فیاض الدین صاحب کئی مرتبہ جا کے آئے، ان کو کافی تجربہ ہے. انشاءاللہ یہ جو ان کا گروپ چلے گا یہ بہت اچھا رہے گا. امید ہے انشاءاللہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور حج عمرہ صحیح ہوگا. حج عمرہ صحیح نہیں ہوتا، 99% لوگ حج عمرہ صحیح نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم ہر گروپ میں جاتے ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. اس پہ دیت واجب ہو جاتی ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو نہیں دیتے، کتنے لوگ ہیں جو جانتے دنیا کی ہر چیز جانتے لیکن حج عمرے کے بارے میں نہیں معلوم. تو ہماری گزارش ہے یہ گروپ حج عمرے کا جو آفس کا افتتاح ہوا اس کا مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کا عمرہ صحیح. ابھی عصر کے بعد ہم بیٹھے تھے الحاج محمد فیاض الدین صاحب کے ساتھ، تو بتا رہے تھے اس سے پیسہ کمانا مقصود نہیں اور نہ آج تک انہوں نے اس کے ذریعے سے کوئی پیسہ کمایا. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا حج عمرہ صحیح ہو، لوگ صحیح جا کے آئیں، ان کا سفر صحیح ہو. تو میں ان کو، ان کی فیملی کو مبارکبادی دیتا ہوں اور تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس گروپ سے آپ تشریف لے جائیے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جانے سے آنے تک آپ کی پوری رہبری ہوگی انشاءاللہ. میں مبارکبادی دیتا ہوں، بدر والوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. بہت سارے گروپ چل رہے لیکن انشاءاللہ اس گروپ میں آپ جائیے، بہت فائدہ ہوگا، روحانی، ایمانی، عرفانی فائدہ ہوگا. حج عمرے کا سفر یہ عاشقانہ سفر ہے. لوگ جا رہے ہیں سیر و تفریح کر کے واپس آ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی. انشاءاللہ آپ KGN گروپ کے ساتھ جائیے، بہت فائدہ ہوگا. واپس آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا تبدیلی آئے گی آپ کی زندگی. میں پھر سے مبارکبادی دیتا ہوں اور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سے جڑ کے کام کیجیے. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام